السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجل بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد، والنخل باسقات لها طلع نضيد، رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون۔ تمام طرح کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے اسلام جیسی انمول نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمائی، اور اس اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر احسان یہ ہوا کہ اللہ نے مسلمان بنانے کے بعد جب پوری دنیا میں کئی فرقوں کے ماننے والے، کئی جماعتوں کے ماننے والے جو کتاب و سنت کو چھوڑ چکے ہیں، ان تمام سے دور رکھتے ہوئے اللہ نے کتاب و سنت کے ماننے والے گھرانوں میں پیدا فرمایا۔ یہ اللہ کا مجھ پر اور آپ پر بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مرتے دم تک دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اسلام پر باقی رکھے۔ یہ چھوٹی سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو جیو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور سے میرے اور آپ کے آخری نبی آمینہ کے لال مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اس نبی اقدس مقدس پر جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس بھٹکتی ہوئی اس گمراہ قوم کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے دن کو دن نہ سمجھا، رات کو رات نہ سمجھا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس امت کے لیے صرف کر دی۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو جس نبی نے اس امت کے لیے ایسے انمول تحفے دیے، ایسی انمول باتیں بتلائی ہیں کہ اگر یہ امت ان باتوں پر عمل پیرا ہو جائے، اگر یہ امت اپنی زندگی میں ان باتوں کو نافذ کر لے تو ہماری زندگیاں خوشیوں والی زندگیاں ہو جائے، ہماری زندگیوں کے اندر سکون آ جائے، ہماری زندگیوں کے اندر راحت آ جائے، ہمارے دلوں کے اندر اطمینان پیدا ہو جائے۔ اس نبی پر درود و سلام کا نزول ہو جیو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین اور سامعات، پردہ-نشین ماں اور بہنوں اور نوجوان بھائیوں، چھوٹے بچوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور سورہ انعام کی ایک آیت کریمہ جو میں نے خطبے کے شروع میں پڑھی تھی، اللہ نے اس میں فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون۔ محترم ناظرین، آپ حضرات کے سامنے جو باتیں جو قرآن کریم کی آیتیں پڑھی گئیں، وہ آیتیں یہ بتلاتی ہیں کہ انسانی زندگی میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ ایک انسان کی زندگی یہ اللہ کی بنائی ہوئی زندگی ہے، اس زندگی کے اندر پریشانیاں، تکالیف، مصیبتیں اللہ تعالیٰ کیوں ڈالتا ہے؟ اس کے کیا اہم اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے انسانی زندگی کے اندر تکلیفیں آ جاتی ہیں؟ انسانی زندگی خوشحال گزر رہی ہوتی ہے، اس میں ایسی مصیبتیں کیوں آ جاتی ہیں؟ اس کے کیا اسباب ہیں کہ انسان آج پوری دنیا پریشان نظر آتی ہے؟ ہر ایک کو کسی نہ کسی طریقے سے وہ پریشان نظر آتا ہے۔ مالدار اپنی بڑے بڑے بنگلوں کے اندر رہ کر بھی پریشان ہے، غریب اپنی جھوپڑیوں میں رہ کر بھی پریشان ہے، اور اسی طریقے سے صحت مند انسان بھی پریشان ہے، اور جو بیمار ہیں وہ بھی پریشان ہیں، جس کے پاس دولت ہے وہ بھی پریشان ہے، جس کے پاس دولت نہیں ہے وہ بھی پریشان ہے۔ یہ تمام دنیا کے حالات یہی بتلاتے ہیں کہ ہر شخص آئے دن ایسے مصیبتوں میں گرتا چلا جا رہا ہے، ایسی پریشانیوں میں گرتا چلا جا رہا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے، کیونکہ انسانی زندگی کے اندر ان مصیبتوں کا آنا، ان پریشانیوں کا آنا لازمی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین ان مصیبتوں کو انسانی زندگیوں سے جوڑ کر رکھ دیا ہے، لیکن وہ کون سے اسباب ہیں جو ہر ایک کے پاس، جو شخص جو ہے اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے گزار رہا وہ بھی پریشان نظر آتا ہے، اور جو نمازوں کی پابندی کر رہا ہو، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، جو نمازیں پڑھ رہا ہو، اس کے باوجود بھی اس کی گھر میں پریشانیاں، اس کے باوجود بھی اس کی مالی پریشانیاں، اس کے باوجود بھی اس کے روپے پیسے میں، مال و دولت میں کمی، کبھی اولاد کی وجہ سے پریشان، کبھی مال کی وجہ سے پریشان، کبھی کسی اور ٹینشن کو لے کر زندگی گزار رہا۔ آپ اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، پوری تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ آج سے پہلے، اس صدی سے پہلے کوئی صدی ایسی نہیں گزری جس میں اتنے مرضیاتی، نفسیاتی مریض پیدا ہوئے ہوں۔ یہ صدی ایسی صدی ہے، یہ جو وقت گزر رہا ہے یہ ایسا وقت ہے کہ اس سے پہلے کی صدیوں میں اتنے نفسیاتی مریض، فزیکلی تو انسان اچھا صحت مند نظر آتا ہے لیکن نفسیاتی اتنا کمزور ہو چکا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہمیں تاریخ یہی بتلاتی ہے کہ اس دور میں جتنے نفسیاتی ڈاکٹر پیدا ہو چکے ہیں، جتنے امراض کو پہچاننے والے، چاہے وہ دل کے مرض ہو، چاہے وہ دماغ کے مرض ہو، چاہے وہ کسی اور خیالات اور نظریات کے ڈاکٹر ہو، جتنا اس صدی کے اندر پیدا ہو چکے اس سے پہلے کبھی پیدا نہیں ہوئے۔ اس کی کیا سبب؟ اس کے کیا اہم اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اس صدی کے اندر اتنی بیماریاں، اتنے نفسیاتی مریض، اتنے پریشان کن انسان اس دنیا کے اندر کیوں پیدا ہو گئے؟
آئیے دیکھتے ہیں کچھ اہم اسباب جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے بیماریوں کو انسانوں کے اندر داخل کر دیا، پریشانیوں کو انسانوں کے اندر داخل کر دیا، مصیبتوں کو انسانوں کے اندر داخل کر دیا۔ یہ کون سے وہ امراض ہیں جو امراض آج پوری دنیا کے اندر، کون سی وہ پریشانیاں جو پوری دنیا کے اندر انسانیت کو پریشان کر کے رکھ دیے؟ سب سے پہلا اہم سبب جو انسانوں کی پریشانیوں کا سبب بنا، جو سب سے اہم چیز، اللہ سے دوری یا کتاب و سنت سے دور ہو جانا، ایک ایسا سبب ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں تنگ کر کے رکھ دیتا ہے۔ ایک انسان جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اپنے ذمے کو نکال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر سے اپنے ذمے کو نکال لیتے ہیں، اور وہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین سے جب تک جڑا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں، جب تک وہ نمازوں کی پابندی کرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے وہ جڑا ہوا رہتا ہے۔ اس لیے آئیے دیکھتے ہیں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں کہ میرے خلیل نے مجھے وصیت کی ہے، میرے دوست نے، میرے حبیب نے، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی ہے۔ کس بات کی وصیت کی ہے؟ کہتے ہیں کہ مجھے 3 چیزوں کی وصیت کی کہ اے ابو درداء تم 3 چیزیں نہ کرنا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اے ابو درداء تم کبھی اپنی زندگی میں شرک نہ کرنا، کبھی اپنی زندگی میں شرک نہ کرنا، چاہے تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہارے جسم کو کاٹ کر کووں کو کھلا دیا جائے، اس کے باوجود بھی تمہیں شرک کے قریب نہ جانا، تم اس کے باوجود بھی شرک کے قریب نہ جانا۔ پھر آگے کہتے ہیں دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی کہ اے ابو درداء تم دوسرا عمل جو ہے وہ تم نمازوں سے کبھی دوری نہ اختیار کرنا، اللہ سے کبھی بھی تم دور نہ ہونا، نمازوں کی پابندی ہمیشہ کرتے رہنا، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ اللہ رب العالمین اپنا ذمہ اس شخص سے اٹھا لے گا۔ انسان جب اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے، انسان جب اللہ کی نگہبانی میں ہوتا ہے تو انسان کے اوپر آنے والی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ جب اللہ کا ذمہ اٹھا لیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگہبانی ختم ہو جاتی ہے، اللہ کی نگرانی ختم ہو جاتی ہے، پریشانیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اس کے دروازے پر آ جاتی۔ آپ دیکھ لیں کئی لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ٹریول کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں، لیکن وہ کبھی وہ ایکسیڈنٹ کا شکار نہیں ہوتے، سالوں پوری زندگی کٹ جاتی ہے ڈرائیونگ میں، لیکن کبھی ایک ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے کبھی کبھی زندگیوں میں۔ لیکن کوئی شخص ایسا ہے جو کبھی کبھی باہر گاڑی لے کر جاتا ہے، یا کار اس نے زندگی میں 1-2 بار چلایا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی لے کر روڈ پر نکلا، ہائی وے پہ نکلا، اسی وقت ایسی پریشانی آئی کہ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور مر گیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کا ذمہ ایسے لوگوں سے کیا کر دیا جاتا؟ اٹھا لیا جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جیسے تم اللہ سے دوری اختیار کرو گے، صلاۃ سے دوری اختیار کرو گے، نیکیوں سے دوری اختیار کرو گے، اللہ کیا کر دے گا؟ اپنی نگرانی اس بندے سے اٹھا لے گا، اس کے بعد اس کو چھوڑ دیا جائے گا دنیا میں، اور دنیا میں وہ پریشان ہو جائے گا، دنیا میں وہ مصیبتوں میں گر جائے گا۔ تیسری وصیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ اے ابو درداء تم تیسرا عمل شراب کبھی نہ پینا، شراب تم کبھی نہ پینا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب انسان شراب پینے لگ جاتا ہے تو تمام برائیوں کی جڑ شراب کو بتلائی گئی۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ انسان جب شرابی بن جائے تو دوسرے گناہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، دوسرے گناہ خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ شراب ایک ایسی چیز ہے، نشہ ایک ایسی چیز ہے، چاہے وہ سگریٹ کا نشہ ہو، چاہے وہ گٹکے کا نشہ ہو، چاہے وہ شراب کا نشہ ہو، چاہے وہ بیئر کا نشہ ہو، جو بھی نشے جو بھی کرتے ہیں یہ سب حرام ہے۔ کل مسکر خمر وکل خمر حرام۔ چاہے تم نشہ چھوٹا سا چھوٹا کرو،
چاہے بڑا سا بڑا نشہ کرو، چاہے وہ ڈرگس کی شکل میں ہو، چاہے وہ کسی گٹکے کی شکل میں ہو، چاہے بیڑی سگریٹ کی شکل میں ہو، نشہ نشہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو درداء تم کبھی شراب کے قریب نہ جانا، کیونکہ یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور یہ ایسی جڑ ہے کہ اس کی وجہ سے تم گناہوں میں گرتے چلے جاؤ۔ گناہوں میں عام طور پر انسان جب نشہ کرنے لگ جاتا ہے تو انسان کو گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے 3 وصیتیں کی، اور دیکھیے جب انسان اللہ سے دور ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے بہت دور کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی وہ اسلام سے بہت دور ہو جاتی ہے۔ جو لوگ مساجد سے دور رہتے ہیں، جو لوگ دین سے دور رہتے ہیں، جو لوگ علماء سے دور رہتے ہیں، ان کے حالات کیا ہوتے ہیں؟ دین سے کوئی لگاؤ نہیں، نہ انہیں کلمہ آ رہا ہے، نہ انہیں دین کی کوئی معلومات ہیں، نہ نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے ارکان ہیں، کتنے مستحبات ہیں، کون سی چیز ایسی ہے جو نماز میں اگر انسان وہ چھوڑ دے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، وضو میں کون کون سی فرض چیزیں ہیں، انسان اگر وہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا تو اس کے وضو ہی نہیں ہوتا ہے، جب وضو ہی نہیں ہوتا ہے تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی، یہ کچھ بھی علم نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان دین سے دوری، اللہ سے دوری، اسلام سے دوری، دینی کتابوں سے دوری، کتاب و سنت سے دوری جب ہو جاتی ہے، اللہ کی قسم ہے کہ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں پر پریشانیوں کو، مصیبتوں کو لے آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ نے سورہ انعام کے اندر ارشاد فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون، کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے ولم یلبسوا ایمانهم، اور اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملایا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ کے نبی کہ ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو ظلم نہیں کرتا ہے، اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے، کہیں نہ کہیں تو ظلم ہو ہی جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ظلم سے مراد، اللہ نے دوسری آیت کریمہ نازل کی سورہ لقمان کی، اللہ نے کہا ان الشرک لظلم عظیم یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ آیت کریمہ نازل کی کہ یہاں پر ظلم سے مراد شرک ہے، اللہ سے دور ہو جانا، غیروں کی طرف چلا جانا۔ جب انسان یہ عمل کرنے لگتا ہے اللہ کیا کرتا ہے، جب انسان جب گناہوں سے بچتے ہوئے ایمان کو ظلم کے ساتھ نہیں ملاتا، اللہ کہتا ہے اولئک لهم الامن، ایسے لوگوں کو ہم کیا کریں گے؟ امن دیں گے، امن دیں گے ان کی زندگی میں۔ ایمان کے ساتھ عمل یہ بہت بڑی چیز، ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا، عمل صالح کا ہونا یہ کامیابی کی دلیل ہے۔ اللہ کہتا ہے اولئک لهم الامن، ہم ایسے لوگوں کو امن دیتے ہیں، ان کی گھروں کے اندر سکون ہوتا ہے، ان کی زندگیوں کے اندر سکون ہوتا ہے۔ دیکھیے آج پوری دنیا کے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو ٹینشنوں میں پڑے ہوئے ہیں، مالدار ہیں، دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن ٹینشن، پریشان پریشان پریشان، انسانی زندگی پریشان ہوتی جا رہی ہے، مصیبت میں گرتا چلا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں؟ اللہ نے کہا کہ اگر تم امن چاہتے ہو تو تم اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جانا یہ امن کے لیے دلیل ہے۔ وہم مہتدون، اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ پہلی چیز تھی کہ اللہ رب العالمین سے دوری اختیار کرنا، کتاب و سنت سے دوری اختیار کرنا، یہ مشکلوں کو دعوت دینا، دین کی دوری، یہ جو ہے پریشانیوں کو دعوت دے۔ اور دوسری چیز حرص و ہوس، انسان جب حرص و ہوس کرنے لگ جائے، یہ ایک ایسی برائی ہے حرص، انسان کی ایک لالچ، قناعت پسندی کبھی نہیں آتی۔ آج دیکھیں بہت کم لوگ ملیں گے جو آپ کو قناعت کرتے ہوئے نظر آئیں، بھئی اللہ نے اتنا دیا بس اسی میں خوش ہو جائے، نہیں، بلکہ جو جتنا مالدار ہے وہ اس سے آگے بڑھنے کی تلاش میں، وہ اس سے آگے کیسے بڑھے پریشان ہے، دن رات اس کی ٹینشن، اس کی پریشانی، اتنی مصیبتوں میں گھرتا چلا جا رہا ہے کہ سکون زندگی میں نہیں مل رہا۔ آج سکون حاصل کرنے کے لیے لوگ کیا کیا طریقے اپنا رہے ہیں۔ کئی لوگ ٹینشن دور کرنے کے لیے سگریٹ پیتے ہیں، کئی لوگ ٹینشن دور کرنے کے لیے شراب پیتے ہیں، نعوذ باللہ، کئی لوگ اپنے ٹینشنوں کو دور کرنے کے لیے ایسی جگہوں پر جاتے ہیں جن کی طرف جانا حرام ہے، کئی لوگ سکون حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹروں کو تیار کر رکھتے ہیں کہ ڈاکٹر ان کی جب بھی وہ پریشان ہو جائے فوراً آئے، اس کی میڈیسن اور اس کے لیے جو ہے پورا اہتمام کیا جاتا ہے۔ بڑے بڑے مالدار، وہ سکون نہیں ان کی زندگیوں میں، وہ پریشان ہیں، وہ مصیبت میں ہیں۔ اور غریبوں کا حال بھی یہی ہے، غریب ایسے غریب ہیں کہ بات یہاں تک تو یہ بنتی ہے، انسان غریب ہے تو اسے ٹینشن ضرور ہوگا،
وہ سوچے گا کہ میں اپنی روٹی روزی کیسے کماؤں، میں اپنے گھر بار کو کیسے پالوں، اتنی کم تنخواہوں میں کیسے زندگی گزاروں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ غریب ٹینشن لے رہا ہے، حرص کر رہا ہے، ہوس کر رہا ہے، لالچ اس کے اندر ہے، لیکن جس کے پاس جتنا ہے وہ اس سے آگے کی سوچ رہا ہے، اس سے آگے کی حرص، اس سے آگے کا لالچ۔ لالچ ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو کھاتے چلی جاتی ہے، کھاتے چلی جاتی ہے۔ اللہ جتنا بھی دے دے لیکن اس کے باوجود بھی وہ کم نہیں ہو پاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں، لاکھوں روپے آ جائیں تو کروڑوں کی خواہش، کروڑوں آ جائیں تو اربوں کی خواہش کرتے ہوئے دن رات بھاگتے ہوئے نظر آتے۔ اللہ کہتے ہیں سورہ قاف کے اندر، انسان کو جتنا بھی دو وہ کیا کہے گا؟ حل من مزید، جیسے جہنم کہتی ہے حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور کچھ ہے تو دے دے، اور کچھ ہو جائے تو مل جائے، اور فلاں ہو جائے تو مل جائے۔ کونسلر بن رہا ہے تو ایم ایل اے بننے کے چکر میں، وہ ایم ایل اے بن رہا ہے تو اس سے آگے جانے کے چکر۔ انسان سکون کی زندگی نہیں چاہتا۔ انسان کی زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت، اگر اس زندگی کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے سکون میں نہ گزارا جائے تو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد۔ اور آخرت کی زندگی کیا ہونے والی ہے کچھ نہیں معلوم، اب دنیاوی زندگی بھی برباد کرتا چلا جائے انسان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انسان کو اگر 2 وادیوں کے برابر، 2 پہاڑوں کے برابر بھی سونا دے دیا جائے، 2 پہاڑوں کے برابر سونا دے دیا جائے، اس کے بعد بھی کیا کہے گا انسان؟ حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے کہ جو مجھے مل جائے؟ کیونکہ اللہ نے یہ حرص جو ہے ہر انسان کے دل میں رکھی، ہر انسان کے جسم میں یہ چیز موجود ہے، خواہش، اس کی لالچ ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ اللہ لیکن جو مومن جو ہوا کرتے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے شکر گزاری ادا کر کے اپنی زندگی میں خوش رہتے ہیں۔ اپنی زندگیوں میں خوش رہنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، زندگی خوشی کے ساتھ گزارنا یہ بہت بڑی نعمت ہے، ورنہ پوری زندگی ایسی کٹ جائے گی انسان کبھی سکون نظر نہیں آئے۔ آپ دیکھتے ہیں کئی لوگ صحت مند نظر آتے ہیں لیکن ان کا دماغ کہیں اور رہتا ہے، بات کر رہے ہوتے ہیں سامنے لیکن دماغ کہیں اور ہے، پریشان ہے، سکون نہیں ہے، سو رہا ہے تو پریشان، صبح فلاں اٹھنا ہے، فلاں کا فلاں جو ہے فلاں کو اتنا پیسہ دینا ہے، لینا، یہ پریشانیاں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان ایسا ہے کہ اللہ اگر اسے 2 پہاڑوں کے برابر سونا دے دے تو پھر بھی کیا کہے گا کہ اور بھی کچھ ہو تو دے دے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا انسان کے پیٹ کو صرف زمین کی مٹی ہی اس کا منہ بھر سکتی ہے، ورنہ انسان اس وقت تک جو ہے انسان جو لالچ اور حرص کے اندر پڑا رہے گا جس کی وجہ سے اس کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے اور وہ شخص جو ہے اپنی زندگی میں سکون نہیں حاصل کر پاتا۔ یہ دوسرا اہم سبب تھا۔ اور تیسرا اہم سبب جو مشکلات کو دعوت دینے والا، زندگی کے سکون کو ختم کرنے والا، وہ یہ ہے کہ جذبہ حسد۔ انسان حسد بہت زیادہ کرتا۔ حسد و جلن ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے خواب میں بھی وہی خواب دیکھنے لگتا ہے، اتنا زیادہ حاسد جب حسد کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسد کے دل میں اگر رائی کے دانی کے برابر بھی کسی کے بارے میں بغض ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، سامنے مل رہا ہے، ہنسی خوشی مل رہا ہے اور جو ہے محبت سے مل رہا ہے، لیکن دل میں کچھ اور، حسد جل رہا ہے، فلاں شخص، یہ بچہ، فلاں یہ ایسا، یہ ویسا، حسد کرتے ہوئے اگر زندگی گزارے گا ایسا سے جنت میں کبھی داخل نہیں ہو سکتا، حاسد کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور جب انسان حسد کرنے لگتا ہے، اللہ کی قسم اسلاف کہا کرتے تھے سب سے بڑا ظالم وہی ہوتا ہے جو حاسد ہوتا ہے۔ کیونکہ اس کے سامنے اگر کسی کو کوئی چیز نعمت مل گئی، وہ دیکھ رہا ہے کہ بھئی میرا دکان یہاں پر ہے، فلاں کا دکان وہاں پر ہے، اگر اس کا زیادہ چل رہا ہے تو کیوں چل رہا ہے، اس کو کم کیسے کیا جائے۔ آج دیکھیے کمپٹیشن کتنا زیادہ ہے، کتنا زیادہ حاسدین۔ آج ہر گاؤں کی حالت یہی ہے، کئی جگہوں پر جا کر دیکھیں آپ، ہر ایک سوال کیا کرتے ہیں، ملک صاحب میرے دکان پر زیادہ چلنے کی وجہ سے کئی لوگوں نے کچھ کروا دیا، فلاں کر دیا، فلاں جلتا ہے تو میں اس کے لیے کیا کروں، میں اس کے لیے کیا پڑھوں، میں اس کے لیے کیا کروں۔ یہ کیا ہے؟ ایک مسلمانہ صفت نہیں ہے، ایک مومنانہ صفت نہیں ہے۔ ایک مومن حاسد نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک مومن اپنے بھائی کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہونا چاہیے، دعائیں دینی چاہیے کہ اے اللہ تو فلاں مومن کو دے رہا ہے، فلاں مسلمان کو دے رہا ہے، اللہ تو بھی مجھے اتنا دے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تو اسے جو دے رہا ہے اس کا پورا چھین کر تو مجھے دے۔ آج لوگ کیا سمجھتے ہیں، آگے والے کا کیسے بھی کر کے ٹھپ ہو جائے، آگے والا ترقی کر رہا ہے تو اس کو کیسے گرایا جائے۔ افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی جو لوگ خاندان کے ہوتے ہیں، جو رشتہ دار ہوتے ہیں، جو بھائی ہوتے ہیں، بھائی بھائی کو گرانے کے چکر میں ہوتا ہے، بھائی بھائی کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں
کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا نہیں ہے کہ اسلام کیا چیز کی طرف دعوت دیتا ہے۔ جب انسان کے دل میں حسد آ جائے، دوسروں کی ترقی سے جلن آ جائے، دوسروں کے مال سے جلن آ جائے، دوسروں کے علم سے جلن آ جائے، دوسروں کی اونچائیوں سے حسد آ جائے، اللہ کی قسم ہے اس کی زندگی میں کبھی سکون نہیں آ پائے، کبھی اس کی زندگی میں سکون نہیں آ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا کہ لوگوں تمہارے دلوں کے اندر یہ چیزیں آئیں گی، لیکن تمہیں اس وقت کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ کیوں؟ شیطان تمہارے دلوں میں ڈالتا ہے، دیکھ تیرے سامنے فلاں دکان کھولا، اس کی کتنی چل رہی، اس کو کیسے بھی کر کے جو ہے گرائے۔ شیطان یہ دماغوں میں ڈال کر لوگوں کو حاسد بنا دیتا ہے، بات نہیں کرتے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ حسد کی وجہ سے ان کا خود کا نقصان ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ عربی کا ایک محاورہ ہے، حاسد جب کسی سے حسد کرتا ہے تو سب سے پہلا گڑھا اپنے خود کے لیے کھودتا ہے۔ جب حسد کرنے لگتا ہے دوسروں پر، فلاں نگاہ اس کی تیز ہو جاتی ہے، حسد کی نگاہ سے جب دیکھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی زندگیوں میں خود پریشانیاں ڈال دیتا ہے۔ حاسد کی زندگی میں پریشانی آ جاتی، وہ پوری زندگی حسد ہی کرتا رہے گا، لیکن کبھی سکون نہیں ملے گا، کبھی اسے سکون نہیں مل سکتا ہے۔ حاسد کی وجہ سے جس پر فلاں اثر ہوا، فلاں نظر لگی یا فلاں کوئی چیز کروا دیا، تو وہ شخص تھوڑی دنوں بعد، تھوڑے وقت کے بعد وہ شخص جو ہے سنبھل سکتا ہے، اللہ اس کی زندگی میں دوسرا راستہ کھول دے گا، لیکن حاسد کی زندگی تباہ ہو جائے گی، کبھی اللہ تعالیٰ اسے ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ حسد ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ انسان خاندانی جھگڑوں کی وجہ سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ خاندانی جھگڑے ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتی ہے، انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ آج دیکھیے باپ کو بیٹے سے لڑائی، بیٹا باپ سے لڑنے کے لیے تیار ہے، اور والدین بچوں سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور بھائی بھائی سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، اور اسی طریقے سے کئی خاندان کے چاچا بہو، چاچا جو ہے بھتیجے سے لڑنے کے لیے تیار۔ لڑائی جھگڑے کا ماحول اگر انسانی زندگی میں آ جائے، کسی گھر میں اختلافات آ جائے، کسی گھر میں جھگڑوں کے مسائل آ جائے، کسی گھر میں بہو بیٹے کی لڑائیاں، کسی گھر میں ساس بہو کی لڑائیاں، یہ مسائل آتے ہیں تو گھر کا سکون ختم ہو جاتا ہے۔ گھر میں آتے ہیں تو کب یہ لگتا ہے کہ گھر سے کب باہر نکلو۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ان کی زندگیوں سے سکون کو نکال دیا۔ بیوی بس زبان بن جائے، لڑائی کرنے والی بن جائے۔ شوہر سے پوچھئے کہ اس کے گھر میں رہنے کا من کرتا ہے کہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ سکون کو چھین لیتا ہے۔ جھگڑا ایک ایسی چیز ہے، لڑائی جھگڑا چاہے وہ خاندانوں میں ہو، رشتہ داروں میں ہو، مساجد میں ہو، مراکز میں ہو، چاہے وہ محلات میں ہو، چاہے کہیں بھی کیوں نہ ہو، مذاہب کی لڑائیاں ہوں، لیکن انسان کی زندگی سے اللہ تعالیٰ سکون کو چھین لیتا ہے۔ لڑائی جھگڑا ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کے جھگڑوں کو آگے بڑھاتے ہوئے سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ جب شیطان تمہیں ورغلانے لگے، جب شیطان تمہارے دماغوں میں بات ڈالنے لگے، تو تم کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ کیوں؟ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ تم میں سے کون ایسے ہیں جو نیک ہیں، تم میں سے کون ایسے ہیں جو ایسے ہیں کہ وہ لوگ دین کے وجہ سے، دین کی باتوں کی وجہ سے اپنے آپ کو لڑائی جھگڑے سے بچاتے ہیں۔ وہ سارے کیا بولتے ہیں؟ مول صاحب ہمارے خاندان والے کیسے، اب کیا کرنا، ان کو کیسا قریب کرنا؟ آئیے قرآن اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، کہ لوگوں تمہارے ساتھ برا کوئی کرے، تمہارے ساتھ کوئی جھگڑے کرے، تمہارے ساتھ کوئی برا چاہے، تمہیں کوئی گالی دے تو تم کیا کرو؟ گالی کا جواب اچھائی کے ساتھ دو۔ ادفع باللتی احسن، اگر جھگڑا بھی کوئی تم سے کرتا ہے تو تم اس کو نظر انداز کر دو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دل میں ایسی محبت ڈالے گا کہ وہ خود دوڑتا ہوا تمہارے پاس آ جائے۔ آج کیا ہے، کون تو 1 لاکھ کی گالی دیا تو دوسرا 1.5 لاکھ کی کیسے گالی دینا وہ سوچتا، یہ ماحول۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ ادفع باللتی احسن فَإِذَا الَّذِي كَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ، کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم لوگ جب تک اس چیز کو باقی رکھو گے، اپنے اندر ان عداوتیں، جو دشمنیاں ہوں گی، جو بھی دشمن تم سے لڑنے کے لیے آئے گا، جو بھی دشمنی آپسی گھروں کے مسائل، چاہے بہو بیٹی کے ہو، بیٹے کے بہو کے ہو، چاہے وہ کئی بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں،
جس کی وجہ سے گھروں کے اندر سکون نہیں ہوتا، زندگیوں کے اندر سکون نہیں ہوتا، پریشانیوں میں گزرتی ہیں زندگیاں، اور وہ دکھتا تو اچھا ہے لیکن ٹینشن، دماغ میں ٹینشن۔ جب انسان کے دماغ اور دل اور دماغ میں ٹینشن آ جائے، جسم تو رہے گا لیکن سکون نہیں رہے گا۔ ڈاکٹر بھی یہی کہتی ہے کہ اگر ٹینشن آ گیا تو سب سے بڑی بیماری آ گئی، جب تک وہ دور نہیں کرو گے دوسرے علاج بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج پوری دنیا میں نفسیاتی مریض، ڈاکٹرز بہت زیادہ، کیونکہ آج نفسیاتی مریض بہت زیادہ پائے جا رہے ہیں۔ پانچویں چیز، آخری چیز بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ رات میں دیر تک جاگنا یہ زندگی کے سکون کو ختم کر دیتا۔ رات میں دیر تک جاگنا، انسان رات کو ایسے گزارتا ہے گویا کہ وہ دن، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا سورہ قصص کے اندر اللہ کہتا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تم پوچھئے، آپ ان سے سوال کیجئے آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ رب العالمین نے رات کو جو ہے سکون کے لیے بنایا، رات جو بنائی ہے سکون کے لیے بنائی ہے۔ اللہ نے دوسری جگہ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ رات کی ایک ایسی چیز ہے کہ تمہاری زندگیوں میں سکون آ سکتا ہے۔ اگر تم رات میں 1-1 بجے تک جاگتے رہو گے، 2-2 بجے تک جاگتے رہو گے تو تمہاری زندگیوں سے سکون چلا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اللہ نے فطرت کے طور پر بنایا۔ فطرت سے اگر بغاوت کریں گے، جو بھی بغاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی سے سکون ختم کر دے، سکون ختم کر دے۔ رات کی ڈیوٹیاں کرنے والے آج پریشان کیوں ہیں؟ آپ دیکھیے ایک سروے کے حساب سے رات میں ڈیوٹی کرنے والے بہت جلد بیماریوں کے شکار ہو جاتے، ان کی زندگی 40 سالہ، بس ان کی زندگی، ان کے ہیلتھ 40 سالہ کی 30 سالہ۔ بڑے بڑے سٹیز کے اندر رات کی ڈیوٹی کرنے کے لیے جو نوجوان جاتے ہیں وہ فزیکلی کمزور ہو جاتے ہیں، فزیکلی کمزور ہو جاتے ہیں، ان کی صحت کمزور ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے رات کو آرام کے لیے بنایا، رات کو سکون کا ذریعہ بنایا۔